بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برز آف لائف کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہمیشہ خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے۔ آج بابا جی شفا کے عمل سیریز میں جو عنوان ہے وہ ہے سلطان سنگاڑے والا۔ انسانی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب اس کی آرزو یہ ہوتی ہے کہ وہ اب بڑے پرسکون زندگی بسر کرے اور وہ ایسے جمیلوں میں نہ رہے جس طرح کے جمیلوں میں اس نے اپنی گزشتہ زندگی بسر کی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ آرزو بڑی شدت سے ہوتی ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ اللہ کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں وہ بڑے مزے میں رہتے ہیں اور وہ بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ ہم ادھر اپنے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھیں اور وہ خود بیچ میں سے نکل کر اللہ کو دوست بنا لیتے ہیں۔ ان کے اوپر کوئی تکلیف، کوئی بوجھ اور کوئی پہاڑ نہیں گرتا۔ سارے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے میرے آپ کے ہیں، لیکن ان لوگوں کو ایک ایسا سہارا ہوتا ہے، ایک ایسی مدد حاصل ہوتی ہے کہ انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں نے یہ بہت قریب سے دیکھا ہے۔ ہمارے گھر میں دھوپ سینکتے ہوئے میں اپنی ایک چڑیا کو دیکھا کرتا ہوں جو بڑی دیر سے ہمارے گھر میں رہتی ہے، اور یہ غالباً اس چڑیا کی یا تو بیٹی ہے یا نواسی ہے جو بہت ہی دیر سے ہمارے مکان کی چھت کے کونے میں رہتی رہی ہے۔ ہمارا مکان ویسے تو بڑا اچھا ہے، اس کی 8ویں کی چھتیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی کونا خودرا ایسا رہ ہی جاتا ہے جو ایسے مکینوں کو بھی جگہ فراہم کر دیتا ہے۔ یہ چڑیا بڑے شوق، بڑے سباؤ اور بڑے ہی مانوس انداز میں گھومتی پھرتی رہتی ہے۔ ہمارے کمرے کے اندر بھی اور فرش پر بھی چلی آتی ہے۔ کل ایک فاختہ آئی جو ٹیلی فون کی تار پر بیٹھی تھی اور یہ چڑیا اڑ کر اس کے پاس گئی۔ اس وقت میں دھوپ سینک رہا تھا۔ اس چڑیا نے فاختہ سے پوچھا کہ ابا یہ جو لوگ ہوتے ہیں، انسان جن کے ساتھ میں رہتی ہوں، یہ اتنے بے چین کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھاگے کیوں پھرتے ہیں؟ دروازے کیوں بند کرتے اور کھولتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فاختہ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ جس طرح ہم جانوروں کا ایک اللہ ہوتا ہے، ان کا کوئی اللہ نہیں ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مل کر کوئی دعا کریں کہ ان کو بھی ایک اللہ مل جائے۔ اس طرح انہیں آسانی ہو جائے گی، کیونکہ اگر ان کو اللہ نہ مل سکا تو مشکل میں زندگی بسر کریں گے۔ اب معلوم نہیں میری چڑیا نے اس کی بات مانی یا نہیں، لیکن وہ بڑی دیر تک گفت و شنید کرتی رہی اور میں بیٹھا اپنے تصور کے زور پر یہ دیکھتا رہا کہ ان کے درمیان گفتگو کا شاید کچھ ایسا ہی سلسلہ جاری ہے۔ تو ہم کس وجہ سے، ہمارا اتنا بڑا قصور بھی نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں جو ہماری دوستی اللہ کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ جب میں کوئی ایسی بات محسوس کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو پھر اپنے بابوں کے پاس بھاگتا ہوں۔ میں نے اپنے بابا جی سے کہا کہ جی میں اللہ کا دوست بننا چاہتا ہوں، اس کا کوئی ذریعہ چاہتا ہوں، اس تک پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی میں اللہ والے لوگوں کی بات نہیں کرتا، ایک ایسی دوستی چاہتا ہوں جیسے میری آپ کی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ تو انہوں نے کہا اپنی شکل دیکھ اور اپنی حیثیت پہچان، تو کس طرح سے اس کے پاس جا سکتا ہے، اس کے دربار تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں نے کہا جی پھر میں کیا کروں؟ کوئی ایسا طریقہ تو ہونا چاہیے کہ میں اس کے پاس جا سکوں۔ بابا جی نے کہا اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ خود نہیں جاتے، اللہ کو آواز دیتے ہیں کہ اے اللہ تو آ جا میرے گھر میں، کیونکہ اللہ تو کہیں بھی جا سکتا ہے، بندے کا جانا مشکل ہے۔ بابا جی نے کہا کہ جب تم اس کو بلاؤ گے تو وہ ضرور آئے گا،
اتنے سال زندگی گزر جانے کے بعد میں نے سوچا کہ واقعی میں نے کبھی اسے بلایا ہی نہیں، کبھی اس بات کی زحمت ہی نہیں کی۔ میری زندگی ایسے ہی رہی ہے جیسے بڑی دیر کے بعد کالج کے زمانے کا ایک کلاس فیلو مل جائے بازار میں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ بڑا اچھا ہوا آپ مل گئے، کبھی آنا۔ اب وہ کہاں آئے، کیسے آئے، اس بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ تب ملتے تھے جب ہم راولپنڈی جاتے تو کہتے کہ جی آنا، کوئی ملنے کا پروگرام بنانا، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ایڈریس نہیں بتاتے تھے۔ جیسے ہم اللہ کو اپنا ایڈریس نہیں بتاتے کسی بھی صورت میں کہ کہیں سچ مچ ہی نہ پہنچ جائے، ایک دڑکا لگا رہتا ہے۔ وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ بس مہینے کے آخری ویک کی کسی ڈیٹ کو ملاقات کا پروگرام بنا لیں گے۔ سن سیٹ کے قریب نہ ڈیٹ بتاتے تھے نہ ٹائم بتاتے تھے، ڈٹرمن نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا ہی اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ہم یہ نہیں جانتے بلکہ کسی حد تک ڈر جاتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ سے دوستی لگا لی اور وہ آ گیا تو ہمیں تو بڑے کام کرنے پڑیں گے، بوٹ پالش کرنے، کپڑے استری کرنے، مہندی پر جانا ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ میاں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا ہو رہا ہے تو مشکل ہوگی۔ ہم نے ہر زندگی کے کام بھی نپٹانے ہیں۔ باقی جو بات میں سوچتا ہوں اور میں نے اپنے پاپا کو یہ جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرنا بہت اچھی بات ہے اور ہے بھی اچھی بات۔ انہوں نے کہا کہ عبادت کرنا ایک اور چیز ہے۔ تم نے تو مجھ سے کہا کہ میں خداوند کریم کو بلا واسطہ طور پر ملنا چاہتا ہوں۔ عبادت کرنا تو ایک گرامر ہے جو آپ کر رہے ہیں، اور اگر آپ عبادت کرتے بھی ہیں تو پھر آپ اپنی عبادت کو سیلیبریٹ کریں، جشن منائیں، جیسے مہندی پر لڑکیاں تھال لے کر ناچتی ہیں نا، موم بتیاں جلا کر، اس طرح سے، ورنہ تو آپ کی عبادت کسی کام کی نہیں ہوگی۔ جب تک عبادت میں سیلیبریشن نہیں ہوگی، جشن کا سما نہیں ہوگا، جیسے وہ بابا کہتا ہے تیرے عشق نچایا کر کے تھیاں تھیاں، چاہے سچ مچ میں نہ ناچے لیکن اندر سے اس کا وجود اور روح تھیاں تھیاں کر رہی ہے۔ لیکن جب تک سیلیبریشن نہیں کرے گا بات نہیں بنے گی۔ اس طرح سے نہیں کہ نماز کو لپیٹ کر 4 سنتاں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتاں، پھر 2 نفل، 3 وتر، سلام پھرا، چلو جی رات گزری فکر اترا۔ نہیں جی، یہ تو عبادت نہیں۔ ہم تو ایسی ہی عبادت کرتے رہے ہیں نا، اس لیے تال میل نہیں ہوتا۔ جشن ضرور منایا جانا چاہیے عبادت کا، دل لگی محبت اور عقیدت کے ساتھ عبادت۔ ہمارے یہاں جہاں میں رہتا ہوں وہاں 2 بڑی ہاکی اور کرکٹ گراؤنڈز ہیں۔ وہاں سنڈے کے سنڈے بہت سویرے جب ہم سیر سے لوٹ رہے ہوتے ہیں، منہ اندھیرے گڈی اڑانے والے آتے ہیں۔ وہ اس کا بڑا اہتمام کیے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بڑے بڑے تھیلے ہوتے ہیں اور بہت کاریں ہوتی ہیں جن میں وہ اپنے بڑے والے تھیلے رکھ کر پتنگ اڑانے کے لیے کھلے میدان میں آتے ہیں۔ اب وہ خالی پتنگ نہیں اڑاتے بلکہ اہتمام کے ساتھ اس کا جشن مناتے ہیں۔ جب تک اس کے ساتھ جشن نہ ہو وہ پتنگ نہیں اڑتی اور نہ ہی پتنگ اڑانے والا سامان بنتا ہے۔ کھانے پینے کی بے شمار چیزیں، باجا بجانے کے بومپو اور بہت کچھ لے کر آتے ہیں۔ وہاں جشن زیادہ ہوتا ہے، کائٹ فلائنگ کم ہوتی ہے۔ جس طرح ہمارا یہاں عبادت زیادہ ہوتی ہے، سیلیبریشن یعنی اللہ کو ماننا کم ہوتا ہے۔ میں نے سوچا یہ گڈی اڑانے والے بہت اچھے رہتے ہیں۔ ہمارے پاس بابا جی کے ہاں ایک گڈی اڑانے والا آیا کرتا تھا، موچی دروازے کے اندر کے علاقے سے بڑی خوبصورت دھوتی باندھتا تھا، جیسے انجمن فلموں میں باندھا کرتی تھی، لمبے لڑ چھوڑ کر باندھا کرتی تھی۔ وہ جب آتا تو ہمارے بابا جی سے کہتے گڈی اڑاؤ۔ اس طرح بابا جی ہمیں سیلیبریٹ کرنے کا حوصلہ دیتے تھے۔ جو بات اب سمجھ میں آئی ہے، وہ اتنی اونچی پتنگ اڑاتا تھا کہ نظر سے اوجھل ہو جاتی تھی، اور میرے جیسا آدمی تو اس لمبی ڈور کو سنبھال بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پاسدیق تم یہ گڈی کیوں اڑاتے ہو؟ کہنے لگا جی یہ گڈی اڑانا بھی اللہ کے پاس پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہنے لگا نظر نہیں آتی لیکن اس کی کھینچ بتاتی ہے کہ میں ہوں۔ اللہ نظر نہیں آتا لیکن آپ کے دلوں کی دھڑکن یہ بتاتی ہے کہ میں ہوں، یہ نہیں کہ وہ آپ کے روبرو آ کر موجود ہو۔
جب میں ریڈیو میں کام کرتا تھا تو ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی، وہ یہ کہ پتہ کریں چھوٹے دکانداروں سے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ چھوٹے دکانداروں سے مراد چھاپڑی فروش۔ یہ کچھ دیر کی بات ہے، میں نے بہت سے چھاپڑی فروشوں کا انٹرویو کیا، ان سے حال معلوم کیے۔ پیسے کا ہی سارا اونچ نیچ ہے، اور ہم جب بھی تحقیق کرتے ہیں یا تحلیل کرتے ہیں یا انالیسس کرتے ہیں تو اکنامکس کی بیس پر ہی کرتے ہیں کہ اتنے امیر ہیں، کتنے غریب ہیں، کیا تناسب ہے، وہ کس ریشو کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں۔ تو دلی دروازے کے باہر اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دلی دروازہ دیکھا ہو، اس کے باہر ایک آدمی کھڑا رہتا ہے، نوجوان، وہ کوئی 30-32 برس کا ہوگا، وہ سنگاڑے بیچ رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام سلطان ہے۔ میں نے کہا کب تک تم یہ سنگاڑے بیچتے ہو؟ کہنے لگا شام تک کھڑا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا اس سے تمہیں کتنے روپے مل جاتے ہیں؟ اس نے بتایا 70-72 روپے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا انہیں کالے کیسے کرتے ہیں؟ میری بیوی پوچھتی رہتی ہے مجھ سے، کیونکہ وہ دیگچے میں ڈال کر ابالتی ہے تو وہ ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ انہیں کالے کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی پنساریوں کی دکان سے ایک چیز ملتی ہے، چمچہ پر اس میں ڈال دیں تو کالے ہو جائیں گے ابل کر، اور آپ جا کر پنساری سے پوچھ لیں کہ سنگاڑے کالے کرنے والی چیز دے دیں، وہ دے دے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میں نے کہا کہ یہ اندر کے بید بتانے والا آدمی ہے اور کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، کھلی نیت کا آدمی ہے، یقیناً یہ ہم سے بہتر انسان ہوگا۔ میں نے کہا جب آپ 70-72 روپے روز بنا لیتے ہیں تو پھر ان روپوں کا کیا کرتے ہیں؟ کہنے لگا میں جا کر رضیہ کو دے دیتا ہوں۔ تو میں نے پوچھا کہ رضیہ کون ہے؟ کہنے لگا میری بیوی ہے۔ میں نے کہا کہ شرم کرو، اتنی محنت سے پیسے کماتے ہو اور سارے کے سارے اسے دے دیتے ہو۔ کہنے لگا جی اسی کے لیے کماتے ہیں، اللہ کہتا ہے نا قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورت کے پرووائڈر ہیں۔ میں نے اس سے کہا اچھا تو بیچ میں سے کچھ نہیں رکھتے؟ کہنے لگا نہیں جی مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میں نے کہا اس وقت رضیہ کہاں ہے؟ کیونکہ وہ اندر سے خوبصورت آدمی تھا اس لیے مجھے اس میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ تو میں نے پوچھا تو کہنے لگا رضیہ کہیں بازار وغیرہ گئی ہوگی، اس کی 2 سہیلیاں ہیں اور وہ تینوں صبح سویرے نکل جاتی ہیں بازار۔ اس نے بتایا کہ وہ کبھی کبھی گلوکوز لگواتی ہیں، اس کو شوق ہے۔ اس طرح مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اندرون شہر کی عورتیں گلوکوز لگوانا پسند کرتی ہیں۔ گلوکوز لگوانا انہیں اچھی سی چیز لگتی ہے کہ اس کے لگوانے سے جسم کو تقویت ملتی ہے۔ میں نے کہا اچھا تم خوش ہو اس کے ساتھ؟ کہنے لگا ہاں جی ہم اپنے اللہ کے ساتھ بڑے راضی ہیں، میری تو اللہ کے ساتھ ہی آشنائی ہے، میں تو کسی اور آدمی کو جانتا نہیں۔ اس پر میں چونکا اور ٹھٹکا۔ اس کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ ایک بڑا آدمی ہے لاہور کا۔ میں نے اگر کوئی حاکم دیکھا ہے تو وہ سلطان سنگاڑا فروش ہے۔ اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، کوئی واردات واقعہ اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتا تھا۔ میں اس سے جب بھی ملتا رہا کوئی شکایت اس کی زبان پر نہیں ہوتی تھی۔ اب تو 3 سال سے جانے وہ کہاں غائب ہے مجھے نظر نہیں آیا، لیکن میں اس کے حضور میں حاضری دیتا ہی رہا۔ اس کا درجہ چونکہ اس اعتبار سے بلند تھا کہ اس کی دوستی ایک بزرگ ترین ہستی سے تھی۔ میں ذرا اپنی گفتار اور باتوں میں تھوڑا سا بادب ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا یار سلطان کیا تم اللہ کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہو؟ کہنے لگا ہم تو شام کو جاتے، صبح کو آتے ہوئے، منڈی سے سودا خریدتے ہوئے اس کے ساتھ ہی رہتے ہیں اور اسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ میں نے کہا کون سی زبان میں؟ وہ کہنے لگا وہ پنجابی بھی جانتا ہے، اردو جانتا ہے، سندھی، جو بھی بولی بولیں وہ سب جانتا ہے۔ میں نے کہا تو نے مجھے بتایا تھا ایک دن کہ 11 برس ہو گئے تمہاری شادی کو اور تمہارا بچہ کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگا بچہ کوئی نہیں، میں اور رضیہ اکیلے ہیں۔ میں نے کہا اللہ سے کہو کہ اللہ تجھے ایک بچہ دے۔ کہنے لگا نہیں جی یہ تو ایک بڑی شرم کی بات ہے، بزرگوں سے ایسی بات کیا کرنی، برا سا لگتا ہے۔
وہ خداوند تعالیٰ کو ایک بزرگ ترین چیز سمجھ کر کہہ رہا تھا کہ جی بڑوں کے ساتھ ایسی بات نہیں کرنی، میں یہ کہتا فضول سا آدمی لگوں گا کہ اللہ مجھے بچہ دے۔ میں نے کہا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی اس کے ساتھ دوستی ہو جائے؟ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو ہو سکتی ہے، اگر آپ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے جیسا کہ میں پہلے عرض کر رہا تھا اپنے سارے برسوں کا میں نے جائزہ لیا، سارے دنوں کا میں نے کبھی یہ نہیں چاہا، میرا یہی خیال تھا کہ میں عبادت کروں گا اور عبادت ہی اس کا راز ہے اور عبادت کو ہی لپیٹ کر رکھ دوں گا اپنے مسلح کے اوپر اور دن اور رات اسی طرح عبادت کرتا رہوں گا۔ لیکن وہ جو میرا منتہائے مقصود ہے، وہ جو میرا محبوب ہے، اس کی طرف جانے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ میں یہی سمجھتا رہا اور آج تک یہی سمجھتا رہا ہوں کہ عبادت ہی یہ سارا راز اور سارا بید ہے۔ حالانکہ عبادت سے ماورا میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ عبادت سے پرے ہٹ کر ایک آرزو کی بھی تلاش ہے کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ جس کی کوئی ایک ہستی ہے نہ نظر آنے والی، اس کے ساتھ کوئی رابطہ قائم کروں جیسا سلطان نے کیا تھا۔ جیسے اس کے علاوہ 4-5 بندے اور بھی ہیں میری نظر میں۔ میں نے اس بات سے اندازہ لگایا کہ اتنا خوش آدمی میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا۔ جتنے بھی اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ انتہائی خوش تھے۔ 1965 کی جنگ میں اس سلطان کے پاس گیا، لوگ گھبرائے بھی ہوئے تھے، جذباتی بھی تھے۔ وہ ٹھیک تھا، ویسے ہی بالکل اسی انداز میں جیسے پہلے ملا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم مجھے کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے میرے دل میں چلو کم از کم یہ خواہش ہی پیدا ہو جائے خدا سے دوستی کی، اور میں کم از کم اس پلیٹ فارم سے اتر کر 2 نمبر کے پلیٹ فارم پر آ جاؤں، پھر میں وہاں سے سیڑھیاں چڑھ کر کہیں اور چلا جاؤں، میری نگاہ اوپر ہو جائے۔ تو کہنے لگا، حالانکہ وہ ان پڑھ آدمی تھا، اب لوگ مجھ سے بابوں کا ایڈریس پوچھتے ہیں، میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ایک سلطان سنگاڑے والا دلی دروازے کے باہر جہاں تانگے کھڑے ہوتے ہیں ان کے پیچھے کھڑا ہے جو بہت عظیم بابا ہے اور نظر آنے والوں کو شاید نظر آتا ہوگا، مجھے پورے کا پورا تو نظر نہیں آتا۔ تو کہنے لگا باجی بات یہ ہے کہ جب ہم اوپر منہ اٹھاتے ہیں تو ہم کو آسمان اور ستارے نظر آتے ہیں، اللہ کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ کہنے لگا آپ کبھی مری گئے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں کئی بار مری گیا ہوں۔ کہنے لگا جب آدمی مری جاتا ہے پہاڑی پر تو پھر حال کا نظارہ لینے کے لیے وہ نیچے بھی دیکھتا ہے اور اوپر بھی، پھر اس کا سفر کمپلیٹ ہوتا ہے، خالی ایک طرف منہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ جب آپ نیچے کو اور اوپر کو ملاتے ہیں تو پھر ساری وسعت اس میں آتی ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ایک راز ہے، جب آدمی یہ سمجھنے لگ جائے کہ میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں۔ وہ پنجابی میں بات کرتا تھا، اس کے الفاظ تو اور طرح کے تھے، یعنی اس نے کہا کہ جب میں وسعت کے اندر داخل ہو رہا ہوں پھر اس کو قربت کا احساس ہوتا ہے، لیکن حوصلہ کر کے وہی پڑھتا ہے جیسا کہ بابا جی کہتے تھے کہ اے اللہ تو میرے پاس آ جا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں کہ میں آ سکوں، اور وہ یقیناً آتا ہے۔ بقول سلطان سنگاڑے والے کے کہ اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اس لیے کہ وہ تو پہلے سے ہی آپ کے پاس موجود ہے اور آپ کی شہ رگ کے پاس کرسی ڈال کر بیٹھا ہوا ہو جیسا، آپ اسے دعوت ہی نہیں دیتے۔ میں نے اس سے کہا کہ اس کا مجھے کوئی راز بتا، مجھے کچھ ایسی بات بتا کہ جس سے میرے دل کے اندر کچھ محسوس ہو۔ کہنے لگا جی آپ کے دل کے اندر کیا، میں تو سارے پاکستان کے لاہور کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو پورا لباس پہن کر نکلا کریں۔ میں نے کہا سارے ہی پورا لباس پہنتے ہیں۔ کہنے لگا یہ دیکھ تانگے میں 4 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، پورا لباس نہیں پہنا ہوا۔ میں نے کہا یہ بابو گزرا ہے 3 پیس سوٹ پہنا ہوا، اس نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے۔ کہنے لگا نہیں جی، آدمی جب کم از کم باہر نکلے تو جس طرح لڑکیاں میک اپ کرتی ہیں خاص طور پر باہر نکلنے کے لیے، تو اس طرح آدمی کو بھی اپنے لباس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ میں یہی سمجھتا رہا کہ وہ کوئی اخلاقی بات کرنا چاہتا ہے لباس کے بارے میں،
جیسے ہم آپ لوگ کرتے ہیں۔ کہنے لگا لوگ سارے کپڑے تو پہن لیتے ہیں لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ نہیں رکھتے اور ایسے ہی آ جاتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو جب تک آپ چہرے پر مسکراہٹ نہیں سجائیں گے لباس مکمل نہیں ہوگا۔ یہ جو تانگے پر بیٹھے ہوئے 4 آدمی، کہنے لگا یہ تو برہنہ جا رہے ہیں۔ مسکراہٹ اللہ کی شکر گزاری ہے، اور جب آدمی اللہ کی شکر گزاری سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میں نے کہا یار ہم تو بہت عبادت گزار لوگ ہیں، باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں۔ اس پر وہ کہنے لگا جی میں لال قدسی میں رہتا ہوں، وہاں بابا مریام ہے، وہ رات کو بات لمبی کہانی سنایا کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں ایک کہانی سنائی کہ پیرانے پیر کے شہر بغداد میں ایک بندہ تھا جو کسی پر عاشق تھا، اس کے لیے تڑپتا تھا، روتا تھا، چیخیں مارتا اور زمین پر سر پٹکتا تھا، لیکن اس کا محبوب اسے نہیں ملتا تھا۔ اس شخص نے ایک بار خدا سے دعا کی کہ اے اللہ ایک بار مجھے میرے محبوب کے درشن تو کرا دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آ گیا اور اس کا محبوب ایک مقررہ مقام پر جہاں بھی کہا گیا تھا پہنچ گیا۔ دونوں جب ملے تو عاشق چٹھیوں کا ایک بڑا بنڈل لے آیا۔ یہ وہ خط تھے جو وہ اپنے اس محبوب کے ہجر میں لکھتا رہا تھا۔ اس نے وہ کھول کر اپنے محبوب کو سنانا شروع کر دیے۔ پہلا خط سنایا اور اپنے ہجر کے دکھڑے بیان کیے، اسی طرح دوسرا خط، پھر تیسرا خط، اور جب وہ 11ویں خط پر پہنچا تو اس کے محبوب نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور کہا گدھے کے بچے میں تیرے سامنے موجود ہوں اپنے پورے وجود کے ساتھ اور تو مجھے چٹھیاں سنا رہا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ سلطان کہنے لگا باجی عبادت ایسی ہوتی ہے، آدمی چٹھیاں سناتا رہتا ہے، محبوب اس کے گھر میں ہوتا ہے، اس سے بات نہیں کرتا، جب تک اس سے بات نہیں کرے گا چٹھیاں سنانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسے لوگ بڑے مزے میں رہتے ہیں، میں بڑا سخت حاسد ہوں ان کا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ کیے بغیر، کوشش کیے بغیر مجھے بھی ایسا ہی مقام مل جائے۔ مثلا جی چاہتا ہے کہ میرا بھی ایک پرائز بانڈ نکل آئے 3.5 کروڑ والا، لیکن اس سے پہلے میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ چاہے وہ پرائز بانڈ نکلے نہ نکلے، ایمانداری کی بات کرتا ہوں، مجھے وہ عیاشی میسر آ جائے جو میں نے 5 آدمیوں کے چہرے پر، ان کی روحوں پر دیکھی تھی، کیونکہ ان کی دوستی ایک بہت اونچے مقام پر تھی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔